سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے. کیا دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کے گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں. یعنی ان کو حکم ہوا تھا نا کہ فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، اس کو نرم لہجے میں اس سے بات کرنا تو شاید وہ سیدھے راستے پر آ جائے. تو انہوں نے کہا کہ پھر اللہ سے دعا کی کہ میرا سینہ کھول دے اور میری زبان میں جو لکنت ہے نا وہ دور کر دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں. میرے کنبے میں سے ایک وزیر بنا دے، یعنی وہ میرا ہیلپر ہو. تو انہوں نے اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہا، یعنی میرے بھائی ہارون کو، اور اس کے ساتھ میری کمر مضبوط کر دے اور اسے میرے کام نبوت میں شریک کر دے تاکہ ہم دونوں مل کر یہ کام سر انجام دیں اور تیرا ذکر بھی خوب کریں. بے شک تو ہمیں خوب دیکھتا ہے. اللہ نے فرمایا آگے سے اللہ نے کیا جواب دیا، جب اے موسیٰ جو کچھ تو نے مانگا تجھے دیا جاتا ہے، یعنی اس وقت دعا قبول کر دی. ہم تجھ پر ایک بار اور بھی احسان کر چکے ہیں جب ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا تھا جو اب وہی کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی ان نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے، جو احسانوں کا ذکر کر رہا ہے جو پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر کیے تھے. اور یہ کہ ماں کو کیا الہام کیا تھا کہ موسیٰ کو صندوق میں ڈال دے، پھر صندوق دریا میں ڈال دے، پھر دریا اسے ساحل پر لا ڈالے گا جسے میرا اور اس کا دشمن اٹھا لے گا. میرا اور اس کا دشمن کس کو؟ فرعون کو کہا گیا ہے. اور میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت ڈال دی، اور یہ اس لیے کہ میری آنکھوں کے سامنے تیری پرورش ہو. اب فرعون کے دل میں اور اس کی بیوی کے دل میں محبت کس نے ڈالی؟ اللہ تعالیٰ نے. انہوں نے اس سے اپنا بیٹا بنا لیا اور اس کی پرورش شروع کر دی. تو ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تیری ماں کے پاس تجھے لوٹا دیا تاکہ تیری آنکھیں ٹھنڈی رہیں، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کھائے. اور تو نے ایک شخص کو قتل کیا. پھر انہوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا لڑائی میں. وہ دونوں لڑ رہے تھے، انہوں نے ہیلپ کے لیے بلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو قصوروار تھا نا اس کو ایک مکہ مارا، اسی مکے سے وہ جان بحق ہو گیا. تو پھر تو نے اللہ تعالیٰ اسی قتل کا ذکر فرما رہے ہیں. تو نے ایک شخص کو قتل کیا، ہم نے تجھے اس غم سے بھی نجات دے دی اور ہم نے تجھے خوب آزمایا. پھر تو اہل مدین میں کئی سال ٹھہرا رہا، وہاں جا کے شادی کی، بچے ہوئے. پھر اس کے بعد وہاں سے واپس آ گئے مصر کی طرف. پھر اس سے موسیٰ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر اے موسیٰ تو تقدیر الہی کے مطابق یہاں چلا آیا اور میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے خاص کر لیا. اب تم ایسے کرو کہ تو اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر جاؤ، تم دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا. تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، بلا شبہ وہ سرکش ہو گیا، چنانچہ تم دونوں اس سے نرم لہجے میں بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے یا ڈر جائے. ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب، بے شک ہم تو ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا سرکشی کرے. اللہ نے فرمایا تم دونوں مت ڈرو، بلا شبہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں. لہذا تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو بے شک ہم تیرے رب کے رسول ہیں. چنانچہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، انہیں مت ستا، یقیناً ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آئے ہیں، اور جو ہدایت کا اتباع کرے گا اس پر سلامتی ہے. بلا شبہ ہماری طرف وحی کی گئی ہے
کہ جو حق کی تکذیب کرے گا وہ منہ پھیر لے گا، یقیناً اس پر عذاب الہی ہوگا۔ فرعون نے کہا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ اب وہ سٹ پٹایا، وہ کہتا ہے رب تو میں ہوں، وہ رب بنا بیٹھا تھا نا، تو اس نے کہا تم دونوں کا رب کون ہے؟ کوئی الگ رب ہے تمہارا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی شکل و صورت دی، پھر ہدایت دی۔ فرعون نے کہا اگلی امتوں کا کیا حال ہے؟ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ہے، ایک کتاب میں لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، تمہارے لیے چلنے کے لیے اس میں راستے بنائے اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس نے اس کے ذریعے سے کئی قسم کے مختلف نباتات نکالے، تم کھاؤ، اپنے مویشیوں کو چراؤ، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ ہم نے تمہیں اسی زمین سے پیدا کیا اور اسی زمین میں تمہیں لوٹائیں گے، اسی میں سے تمہیں ایک بار پھر نکال لیں گے۔ جزاک